بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دارالحکمت الخالدیہ میں خوش آمدید۔ ہم آج حکایات عثمانی کی حکایت نمبر 13 جس کا ٹائٹل بولنے والی کار ہے کی شرح کریں گے۔ میں حکایت کا متن بیان کیے دیتا ہوں اور بعد میں ملک عثمان صاحب اس حکایت کی شرح فرماتے ہوئے اس کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں گے۔ ایک کار فراٹے برتتی ہوئی لاہور پہنچی۔ لاہور پہنچتے ہی فرنٹ سیٹ بولی، واہ کتنی سہولت سے لاہور پہنچ گئی ہوں، بالکل فریش۔ ڈیش بورڈ بھی اسی طرح اترایا اور اترایا کہ وہ پوری چمک دمک میں ہے اور اس کے چہرے پر سفر کی کوئی تھکن نہیں۔ پھر ان دونوں نے مل کر ٹائروں کی خوب غیبت کی۔ کیا ہی گندی مخلوق ہے، پتہ نہیں کس کس گند میں پاؤں مار مار کے لاہور پہنچے ہوں گے۔ ٹائروں نے یہ سنا تو بولے، بلا شبہ ہم طرح طرح کے حالات سے گزر کر لاہور پہنچے ہیں اور ہماری جان غلاظت سے اٹھی پڑی ہے، لیکن ہم یہ سب کچھ نہ جھیلتے تو تم لوگ یوں صاف شفاف لاہور کیسے پہنچتے؟ ان سب کی گفتگو سن کر کار کا ڈرائیور جس کے ہاتھ میں چابی تھی کافی دیر تک مسکراتا رہا۔ اشارہ، جو لوگ کائنات کے حقیقی نظام کو سمجھتے ہیں وہ مراتب میں فرق کے باوجود سارے درجوں کی مخلوق کی یکساں قدر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے متن سماعت فرمایا، ہماری آج کی حکایت کا عنوان بولنے والی کار ہے، جس میں اس کار کی فرنٹ سیٹیں اور ڈیش بورڈ جو کہ صاف اور چمکدار ہیں، وہ اس کار کے ٹائروں کا تمسخر اڑاتے ہیں کہ ٹائر جو ہیں وہ تو گندے مندے ہیں اور ہم بہت صاف ہیں۔ اور اس حکایت میں ہم سبق یہ دینا چاہتے ہیں کہ چونکہ کار جو ہے وہ ٹائروں کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے جو اس کار کے پارٹس جو ہیں ان کے درمیان جو مرتبوں کا فرق ہے وہ ایک کار بنانے والے کی سکیم ہے، اور وہ اس سکیم کے بغیر اس کار کے وجود کا اور حرکت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے کار کے سارے پارٹس جو ہیں وہ یکساں اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ تو ایک افتراضی کار ہے جس کو ہم نے اس حکایت کو گھڑنے کے لیے اس مفروضے کو لے کے ہم چلے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ بھی ایک کار کی طرح، اس میں جو مقتدر اور خوشحال طبقہ ہے وہ گاڑی کی سیٹوں کی طرح اور ڈیش بورڈ کی طرح چمک دمک رکھتا ہے، اور جو غریب اور پسماندہ طبقہ ہے وہ ٹائروں کی طرح دھول مٹی سے ہٹا رہتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائنی جو ہے وہ خوشحال اور مقتدر طبقہ جو ہے وہ غریب اور پسماندہ طبقے کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کس طرح کے حالات میں ہیں اور یہ ان کے جیسے مقابلے کے لوگ نہیں ہیں۔ یہ تمسخر حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور معنوی بھی ہو سکتا ہے۔ معنوی تمسخر کیا ہے؟ معنوی تمسخر سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو مقتدر، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خوشحال لوگ ہیں وہ جو ہے غریب اور پسماندہ طبقے کو ایسی قانون سازی کر کے بھی اپنے سے الگ مرتبے پہ رہنے پہ مجبور کر سکتے ہیں، جو کہ چونکہ انہوں نے وہ قانون سازی کر لی ہوتی ہے تو وہ ان کے نزدیک معاملہ جائز ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کائنات کی گریٹر سکیم یا اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہے، جو پورا ہدایت کا نظام ہے، اس کے ساتھ مطابقت بھی رکھتا ہوں۔ تو بہرحال یہ جو معاشرے والی کار ہے یہ بھی ایسے ہی ہے، اور اس میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو مرتبوں کا فرق ہے یہ جو ہے نا کائنات کے نظام کو چلانے کی ایک سکیم ہے۔ اس سے نچلے یا اوپر والے طبقے کی
عزت اور اہمیت میں فرق پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ایک بات جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک خوشحال اور چمکدار بندے کے اندر جو روح ہے وہ بھی خوشحال اور چمکدار ہو، اور ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک غریب اور پسماندہ مٹی میں ربڑے ہوئے آدمی کی روح جو ہے وہ بھی ایسے ہی غریب اور پسماندہ ہو، بلکہ یہ ادروائز بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو جسم اور روح کا معاملہ ہے، ظاہر بات ہے ایک جسم اور مادی دنیا کا سمندر ہے اور ایک روح اور روحانی دنیا کا سمندر ہے، اور یہ دونوں سمندر اپنے حساب سے چل رہے ہیں، جسے قرآن پاک میں کہتے ہیں مارج البحرین۔ تو یہ ایک لحاظ سے الگ الگ دنیایں بھی ہیں، تو اس لیے جب ہم لوگوں کو دنیا میں مختلف حالات میں دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مادی لحاظ سے کبھی ہم اس فرق کو جو ہے وہ ملوث خاطر رکھیں اور لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے وہ اس فرق کے ساتھ جو ہے اپنے رویے میں فرق پیدا کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہ جو جسمانی اور مادی جو چیزوں جیسے نظر آتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کا روحانی پہلو بھی ایسا ہی ہو۔ تو روحانی لحاظ سے تو یہ بالکل بھی اس شکل میں نہیں ہے جس شکل میں یہ جسمانی لحاظ سے نظر آتا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں خوشحال ہونا یا غریب ہونا، جیسے ہم نے بتایا کہ یہ تو ایک آزمائش کے لیے دنیا کی سکیم ہے، لیکن اس کو ہم قرآن پاک سے بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں سورہ واقعہ میں بتایا گیا کہ جو اصحاب الشمال ہیں، یعنی وہ لوگ جو ناکام ہو گئے تھے، ان کے بارے میں بتایا کہ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، کہ یہ لوگ اس سے پہلے تو بڑی لگژری لائف گزار رہے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے لگژری لائف گزارنے والے ہی اصحاب الشمال میں چلے جائیں گے، لیکن ایز اے پرنسپل یعنی وہ ایک آدمی جو لگژریس لائف گزار رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کی روحانی کیفیت بھی اتنی لگژریس ہو، اور اس کی عاقبت کیا ہونے والی ہے وہ جو ہے نا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ایک غریب آدمی ہے وہ روحانی لحاظ سے ترقی یافتہ ہو سکتا ہے اور ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سورہ آل عمران میں کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یعنی یہ جو ایام ہیں یہ ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، یعنی جو دنیا میں حالات ہیں جو ایک انڈیویجول آدمی اور اس کی روح فیس کرتی ہے، تو یہ ایک ایام کا تداول ہے۔ آج یہ ایام ایسے ہیں، کل وہ دوسری طرح سے ہیں، چونکہ انسان بنیادی طور پر تو آزمائش میں ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں وہ کیسے ایکٹ کرتا ہے، زندگی کو کیسے گزارتا ہے، اس کی بنیاد پر اس کی جو آخرت ہے اس میں اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو ایام کا تداول ہے اور مختلف لوگ مختلف حالات میں، یہ اللہ تعالیٰ کی سکیم کے ساتھ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ امیر ہونا یا غریب ہونا یا خوشحال ہونا یا پسماندہ ہونا یہ تو ایک دنیا کی ظاہری حالت ہے، لیکن اچھا انسان کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یعنی یہ جو سچویشن ہے اور جیسے پکچر نظر آتی ہے، یہ تو ایک کائنات کی سکیم ہے اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن اس میں پھر ٹیسٹ یہ ہے کہ جو سب سے اچھا آدمی ہے وہ وہی ہے جو دوسرے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو
اس کو سمرائز کرتے ہوئے اس حکایت سے اور اس کمنٹری سے جو ہے ہم یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ بالکل یس، دنیا میں لوگوں کے ظاہری مراتب میں فرق ہے، ایسے ہی ان کے روحانی مراتب میں بھی فرق ہے، لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ کی سکیم ہے، اور اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، یعنی اس کو جو اس کی ظاہری صورتحال ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، تمام انسانیت کو، انسان کو، معاشرے میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا باہمی احترام کریں، اور ان لوگوں میں چاہے وہ خوشحال ہے چاہے وہ تنگی میں ہے، بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔